لومینٹی جو ایک ادارہ ہے احتجاج ہے، یعنی کہ اسرائیل کا جو این جی او ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے پریشرائز کیا، بہت سارے لوگ اس کے اندر مجھے اپنا ممبر بنانا چاہ رہے تھے، اس کو بالکل سپورٹ نہ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ جی السلام علیکم، مغل رپورٹس میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں، اور آپ میرے اس یوٹیوب چینل پہ پہلے بھی جو ہے وہ میڈم صبا گل کو دیکھ چکے ہیں اور ان کی باتیں سن چکے ہیں۔ انہوں نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، جس طرح ایک تحریک تھی کہ میرا جسم میری مرضی، تو میڈم صبا گل نے ایک تحریک شروع کی ہے جس کا نام ہے میرا جسم خدا کی مرضی، اور اسی تحریک کا ایک تسلسل ہے جو انہوں نے آئی جی پنجاب کے نام بھی ایک کھلا خط لکھا، پھر اس کے اوپر اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، اور اب آج جو ہے ان کے ساتھ میں جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک انتہائی جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے لیے خطرناک بھی ہے، ہمارے مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ ہمارے اس اسلامی ملک کے اندر اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ میری جو گفتگو ہے وہ ہوگی ایلومنیٹی کے حوالے سے، کہ جو ایک شیطانی جو پیروکار ہیں ان کو پوجنے والے ہیں، اور ان کے لیے خصوصاً جو دجالی قوتیں ہیں ان کے لیے جو اس ٹائم کام کرنے والی ایک کمیونٹی ہے ایلومنیٹی کے نام سے، وہ اپنا جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس حوالے سے آج میڈم صبا گل سے ہم نے اس کے لیے ٹائم بھی لیا، اور ان سے ہم بات بھی کریں گے کہ اس حوالے سے ان کو کہاں تک معلومات ہیں، اور یہ اپنی معلومات کے ذریعے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے یہ معاملہ پھیلنے شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ کیا اقدامات کرنے جا رہی ہیں اور ان کی کیا سوچ فکر ہے اس معاملے کے اوپر۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس سارے معاملے کے اوپر جو ایلومنیٹی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام صبا گل ہے، میں ایک پاکستانی ہوں اور راولپنڈی کی رہائشی ہوں۔ لومینٹی جو ایک ادارہ ہے احتجاج ہے، یعنی کہ اسرائیل کا جو این جی او ہے، خفیہ این جی او ہے، یعنی کہ اس کی ویب سائٹ پہ میں نے بہت سارا دیکھا، بہت سارے لوگوں نے مجھے پریشرائز کیا، بہت سارے لوگ اس کے اندر مجھے اپنا ممبر بنانا چاہ رہے تھے، تو میں نے اس چیز سے یعنی کہ متاثر ہو کر یعنی کہ انکار کیا اس چیز سے۔ مجھے وہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں، کیونکہ وہ چیزیں کچھ نہ کچھ بہت زیادہ یعنی کہ جو تھی وہ LGBTQ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جس میں شیطان کو یعنی کہ سپورٹ کرنے کا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کو پریشرائز کیا گیا ہے، کون سی باتیں، کون سی ڈیمانڈ آپ سے کی گئی ہیں، اور کس طریقے سے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی یعنی کہ بڑے سیمینار ہوتے تھے، بڑے ہوٹلوں میں کانفرنسیں ہوتی تھی، غیبانہ ہوتی تھی، سر عام ہوتی تھی، اس میں بہت سارے میل فیمیل اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہوتے تھے۔ میں نے شکوہ کیا یعنی کہ کسی جگہ پہ مجھے کیوں نہیں بلایا جاتا، اور اس کی یعنی کہ حقیقت یعنی کہ ایک لنک میرے پاس آیا، پھر اس کے بعد وہ میرا موبائل پورے کا پورا ہینگ ہو گیا، پھر میرا موبائل چوری ہو گیا۔ میں بڑی اس میں یعنی کہ اپسیٹ تھی، یعنی کہ یہ کیا چیز تھی۔ اس میں کچھ یعنی کہ بار کچھ 100 اور 150 کے قریب تصویریں نظر آتی تھیں، جس میں کہ ایک جگہ میں یعنی کہ ریڈ کلر کی آنکھ ہے، دوسری جگہ پہ بلیک کلر کی آنکھ ہے، ایک ہی آنکھ نظر آتی ہے، اور بہت سارے ایسے شیطان کے روپ جو تھے یعنی کہ ٹیٹو بنے ہوئے چہرے پہ، یعنی کہ بہت عجیب و غریب طرح کی زبان کٹی ہوئی ہے، وہاں چھلا لگا ہوا ہے، عجیب و غریب چہرے کے اوپر جو چیزیں سجائی ہوئی تھیں، تو میں نے دیکھا یہ تو سارے شیطانی کام ہیں۔ اس میں یعنی کہ پیسے کی بہت ساری آفر کی جاتی ہے، بے شمار لاتعداد پیسے کی بھی آفریں کی جاتی ہیں، گاڑیوں بنگلے کی آفریں کی جاتی ہیں، بیرونی یورپ کنٹریوں کا یعنی کہ سارے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ مگر میرا کہنا یہ ہے، عوام کو بتانا بہت ضروری ہے، پیسہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ پہ ہے اور اللہ کے قرآن پہ ہے۔ ہم قرآن کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن پاک کو آپ تفصیل سے پڑھیں، اردو سے پڑھیں، یعنی کہ اردو میں پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اللہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، اور ہم شیطان کو کس طرح سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ یہ آج کے یا کل کے یہ واقعات نہیں ہیں، یہ بڑے عرصے دراز سے پوری دنیا میں یعنی کہ یہ فرانسی اسرائیلی جو احتجاج تھا یعنی کہ وہ پھیل چکا تھا، اسلامی ملکوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں۔ مگر میرا سوال اس جگہ پہ آ کر اٹک گیا، یعنی کہ بہت سارے ہمارے ٹرانسجنڈر
ایکٹیو ہیں، بہت سارے ایکٹیویز ہیں، یعنی کہ بہت سارے نامی گرامی ہیں، یعنی کہ وہ مشہور ترین ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا کام بھی دیکھیں، آپ میرا کام بھی دیکھیں۔ کون سے گرو نے یا کون سے ایکٹیویز ہے، یعنی کہ اس نے کسی کے لیے تعلیمی ادارے کھولے ہوں یا دین کے ادارے کھولے ہوں یا ان کو اسکیل کی طرف لے اچھا آئے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کام کے اندر فرق ہے، جو فلاحی کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے قابل ذکر جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں، خواجہ اسرا کمیونٹی کے حوالے سے بھی، اور بلکہ مرد و خواتین کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ جو خدمات سر انجام دی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملتی جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ دوسرے آپ کے جو خواجہ اسرا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ ابلائش کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں یعنی کہ ہمارے بڑے عہدیدارانوں سے لے کر چھوٹے لیول تک سب لوگ اس احتجاج کے ممبر ہیں اور انہی کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں اور تمام چیزیں بازار ہو چکی ہیں، یعنی کہ اس لیے یہ سارے لوگ جو ہیں یعنی کہ اسلام کا چورم بیچنے والے اور ہر چیز کا چورم بیچنے والے لوگ ان کے ساتھ بالکل باقاعدگی سے ہیں، اور بہت سارے ایسے نامی گرامی لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ ان کے بیان بھی آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے بیان آئے ہیں، مگر لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے یعنی کہ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو یعنی کہ میں نام تو کسی کا نہیں لینا چاہتی، اور یعنی کہ یہ چیز پاکستان کی قوم ایک ایسی قوم ہے یعنی کہ جس کے اندر مسلمانوں والا جگرا جو ہے وہ کمزور ہے، اور شیطان والا جگرے کو وہ زیادہ پاور بھی کر رہے ہیں، طاقت بھی دے رہے ہیں، اور اپنے اندر منافقت رکھتے ہیں۔ منافقت جہاں آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ میرے کام کے حوالے سے اگر یہ بات کر رہے تھے، یعنی کہ میں اپنے کام کے حوالے سے میں اس ناظرین کو، میں اس قوم کو بتانا چاہتی ہوں، مجھے آج دن تک نہ اس چیز کی لالچ پڑی کہ مجھے باہر کی کنٹریوں والے فنڈنگ دیں یا میرے پاکستانی مجھے دیں۔ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو وہ فضول اس کی سوچ ہے۔ جو کچھ آج دن تک میں نے کیا ہے ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور اس پبلک کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اور تاکہ ہم خواجہ سرا ایکٹیو جو ہیں وہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں۔ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، خواجہ سرا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خواجہ سرا جو ہے یعنی کہ وہ اپنی اس ظلمیات کو یعنی کہ وہ مجبوری نہ بنائے اور مزدوری بھی نہ بنائے، کیونکہ اللہ نے یہی سلامت ہمیں رکھا ہے۔ ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں، نبی کا نام لے سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ حضور کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کریں گے، ہمارا یہ جہان بھی اچھا ہوگا اور اگلا جہان بھی اچھا ہوگا۔ میڈم ناظرین کو پیغام کیا دیں گی، خصوصاً یہ جو ہم نے بات بھی کی ہے ایلومینیٹی کے حوالے سے، اس کے اوپر اپنے جو ناظرین ہیں اور خصوصاً جو اپنی کمیونٹی آپ کی خواجہ اسرا ہیں ان کو آپ پیغام کیا دیں گی؟ میں کہوں گی نومیناٹی جو ادارہ ہے، اسرائیلی جو ادارہ ہے، یعنی کہ اس کو بالکل سپورٹ نہ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ وہ ایک احتجاج اس کا پھیل چکا ہے، پوری دنیا پہ پھیل چکا ہے، یعنی کہ خدا را تو اسلام کے انگیز نہ جائیں، اسلام کو سپورٹ کریں، قرآن کو سپورٹ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور اللہ پہ ایمان رکھیں، تاکہ اللہ آپ کی زندگی کا مالک ہے۔ سانسیں اس نے دی ہیں، سانسیں وہی لے گا۔ اور اس طرح کی یعنی کہ نگیٹو ایکٹیویٹی جو پھیلائی جاتی ہے، اس میں ہمارے پاکستان کی قوم اس بات کو سنے اور سمجھے، اس چیز پہ عمل کرے۔ جی ناظرین، ہم جیسے جیسے قرب قیامت میں جا رہے ہیں اور قیامت کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور احادیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، وہ بھی اسی طرح جس طرح فتنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فتنوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈھیر آئے گا، اور صبح ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ انسان صبح کے ٹائم مسلمان ہے تو شام کو وہ اپنے دین سے پھرا ہوا ہے، شام کو مسلمان ہے تو صبح اس کا دین ختم ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کے حالات جو اب بنتے جا رہے ہیں اور مختلف اس کے اندر تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، جدید قسم کے ساتھ ساتھ جدید طرح کے جو ہے فتنے ہمارے ادھر سر اٹھا رہے ہیں۔ تو آج میڈم صبا گل نے اپنی ان باتوں کے ذریعے اور اپنے اس مشاہدے کے ذریعے ہماری اس پوری سننے والے ناظرین کو اور پوری قوم کو ایک جو ہے وہ ایک معاملے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اس ایمان کی حفاظت کی جائے، اپنے دین کی حفاظت کی جائے، ان خطرناک حالات کے اندر اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کو پکا کیا جائے۔
انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کسی نئی ویڈیوز اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.